الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو عزیز طالب علمو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت حامیم سجدہ دی ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کیتیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورت حامیم سجدہ دی ابتدا دے اندر حروف مقطعات لے آئے ہیں. حامیم یہ 7 صورتیں ہیں جیری حامیم کو شروع ہونیاں پین انہاں کو آدن سورہ حوامیم. ایسی صورتیں جیریاں حامیم کو شروع ہونیاں حروف مقطعات کو شروع ہونے پین. اے انہاں دے تو ایک سورت حامیم السجدہ. اور اس سورت ایک دوسرا نام ہے کہ سورت فصلت. تیرا اس ایک آیت کریمہ کو لیا گیا ہے کتاب فصلت آیاتہ. اگلی آیت اندر ایک لفظ آ رہی ہے اس مطابق اس ایک نا سورت فصلت بھی ہے. تو سورت حامیم السجدہ مکی صورت ہے اور مکی صورتہ دے اندر اسلام دی ابتدا ہے، بنیاد ہے. تو عقائد دا بیان ہے، ایمانیات دا بیان ہے. تو اس صورت دے اندر بھی زیادہ تر عقائد دا بیان ہے، ایمانیات دا بیان ہے، عقیدہ توحید دا بیان ہے، شرک دی تردید ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کریمہ دے اندر اسلام دے بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں. اور اس صورت دے اندر ایک آیت سجدہ بھی ہے. جب بندہ آیت تلاوت کرے یا سنے تو سجدہ تلاوت واجب ہو ویندے، سجدہ تلاوت ادا کرنا لازم ہو ویندے. چونکہ اس صورت دے اندر ایک آیت سجدہ ہے تو اس مناسبت دے نال اس زنا سورت حامیم السجدہ رکھا گیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات دے وچوں ہے جس علم اللہ تعالیٰ دے پاس سے یا اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان ہے. اس علم اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے، اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جاندا ہے. لیکن یہ قرآن کریم دا حصہ ہے. جس طرح دوسرے قرآن کریم دے آیات الفاظ پڑھنا خیر و برکت دا ذریعہ ہے، ثواب دا ذریعہ ہے، کیفیات دا ذریعہ، اسی طرح
حروف مقطعات تے تلاوت کرن دا ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، کیفیات بھی حاصل ہونی ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب اللہ رحمان اور رحیم دی طرف کو لو نازل کی گئی ہے۔ الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، تو ذات بہت بڑی مہربان ذات ہے، نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس رحمان اور رحیم ذات نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس دی آیات واضح طور دوتے بیان کیتے گئے ہیں، تفصیل بیان کیتی گئی ہے، وضاحت کیتی گئی ہے آیات دے۔ قرآناً عربیًا لقوم یعلمون، یہ قرآن ہے جو عربی زبان دے اندر نازل ہویا ہے، ایسی قوم دے واسطے کہ جیری قوم سمجھ رکھتی ہے، علم رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر قرآن کریم دی صفات بیان فرمائیں کہ ایسی کتاب ہے کہ جس دی آیات بالکل واضح آیات، ہر بات دی حقیقت کھول کے رکھ دیں یہ کتاب، صرف ظاہر سے بحث نہیں کر دی بلکہ ہر چیز ظاہری اور باطنی ہر پہلو کو واضح کر کے رکھ دیں۔ ایسی واضح کتاب، وضاحت کرنے والی کتاب، تفصیل بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن عربیًا، یہ قرآن عربی زبان دے اندر نازل ہویا۔ یہ عربی زبان دی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عربی دے اندر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب دے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، نبی بھی عربی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بھی عربی ہے، بولی بھی عربی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بولی، یہ زبان بہت پسند ہے۔ جس بولی کو، جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن واسطے منتخب فرمایا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے منتخب فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جنت دے اندر جنتی لوگاں نے جیری بولی ہو سی نا وہ بھی عربی ہو سی۔ تو عربی زبان ایسی زبان ہے جیری اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اللہ دے ہاں بہت مقبول زبان، اور واقعی مقبول ہے، اور امت مسلمہ واسطے تو بہت ہی پسندیدہ ہے، کیونکہ مسلمانہ دے دین دا دار و مدار ہے بھی قرآن دے ہوتے، حدیث دے ہوتے، اور قرآن اور حدیث عربی دے اندر، اس لیے فضیلت اعتبار نالی بہت فضیلت والی زبان ہے عربی۔ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ بولی، پسندیدہ زبان ہے، اور مسلمانہ دی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے مسلمانہ کو چاہیے کہ وہ عربی سکھیں، عربی دوتے توجہ دیں، عربی زبان کو پسند کریں، عربی زبان کو فروغ دیں، عربی زبان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ فرمایا کہ ایسا نے قرآن نازل فرمایا عربی زبان دے اندر جرا ایسی قوم واسطے نازل کیتا گیا کہ جیڑی قوم سمجھ رکھتی ہے، جنہ دے دلاں دے اندر سمجھان دی صلاحیت ہے، جڑے قرآن پاک دا اثر اپنے دل دے اندر اتار سکتے، کیفیات کو اتار سکتے دلاں دے اندر، انہاں واسطے کتاب نازل کی۔ اور قرآن پاک دی صفات بیان کردے ارشاد فرمایا بشیرا و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری سنانے والا ہے اور خبردار کرنے والا ہے، ایمان والا کو، فرما بردارہ کو، اللہ تعالیٰ دی رضا دی، آخرت دی انعامات دی، جنت دے نعمتاں دی خوشخبری سنانے والا، کافرہ کو، مشرکہ کو، نافرمانہ کو اللہ دے عذاب کو خبردار کرنے والا، انجام کو خبردار کرنے والا، انجام نتیجہ ظاہر ہونے تو پہلے
حقیقت واضح کرنے والا ہے کہ اس بات دا انجام اے ہو سی، اس بات دا انجام اے ہو سی۔ یہ قرآن کریم دی خصوصیت۔ فَعَارَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن فرمایا اکثر لوگاں نے اعراض کیتا ہے، منہ موڑے قرآن کریم کو، اور وہ سن دے ہی نہیں اس قرآن کو، اعراض کر دیتا، منہ سننا نہیں چاہتے قرآن کریم۔ رحمت والی کتاب، برکت والی کتاب نازل ہوئی، لیکن لوگوں نے رویہ اختیار کیتا ہے کہ اس قرآن کریم کو منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور کافر مشرک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھن لگے کہ جس بات دی طرف تساں اساں کو دعوت دیندے آؤ، سارے دل اس کولوں پردے دے اندر ہیں، سارے دل غلاف دے اندر ہیں، سارے دل اس کو قبول ہی نہیں کریں دے، وہ سارے دل داخل ہی نہیں ہو سکتی، آ ہی نہیں سکتی وہ بات جس دی طرف تساں بلا رہے ہو سکو، وہ قرآن تو سارے دل آ نہیں سکتا، سارے دل اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وفی آذاننا وقرٌ، اور سارے کنا دے اندر بوجھ ہے، پردہ ہے، سارے کن سن نہیں سکتے اس کلام کو، سننا نہیں چاہتے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، سارے درمیان اور تھوڑے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، سارے تو کوئی اثر نہیں ہوتا اس کلام اس قرآن، پردہ حائل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سارے تے تھوڑے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ جیڑا نظام قرآن کریم پیش کردہ ہے، ساڑھے اندر نال شدید اختلاف، سارا اپنا نظام ہے، وہ نظام سا پسند نہیں ہے، وہ سارے قابل قبول نہیں ہے، اسا انہاں کو نہ دلی جگہ دینے ہیں، نہ اسا اس کو سننا چاہنے ہیں، اور نہ اس کو سمجھنا چاہنے ہیں، ساڑھے اور تھوڑے درمیان پردہ ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو سا اپنی جگہ تے عمل کرو، اساں اپنی جگہ تے عمل کر رہے ہیں، اساں اپنی سمجھ مطابق عمل کرو، اساں اپنی سمجھ مطابق عمل کر رہے ہیں۔ مطلب انہاں دے نعوذ باللہ من ذالک کہ سب کو اس قرآن دی ضرورت نہیں ہے۔ جیڑی قوم قرآن کریم نال ایسا رویہ اختیار کرے تو قوم کبھی ہدایت نہیں پا سکتی۔ ہدایت تو وہ پاسی نا جڑا قرآن کریم کو سن سی، قرآن کریم کو اپنی دلی جگہ دے سی، دل و دماغ جگہ دے سی، توجہ کرے سی، غور کرے سی، طلب رکھ سی، حق دا طالب ہو سی، ان واسطے قرآن ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جری بہت تفصیل بیان کرنے والی ہے، عربی زبان دے اندر ہے، اور ایسی قوم واسطے نازل ہے کہ جری قوم سمجھ رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ ساکو قرآن کریم دے انہا ہدایات دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔